دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا السلام علیکم۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ اسپیشلی کوئٹہ کے حوالے سے، اس کے مسائل کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینی تھی، بالخصوص کرونا کے حوالے سے جو سنگین صورتحال درپیش ہے ہمیں، اس حوالے سے کہ یہ کرونا کی جو وبا ہے اس کے ساتھ آپ نے پہلے بھی اپنے تمام سیاسی، ذاتی، علاقائی اور گروہی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک قوم بن کر، ایک پاکستان بن کر آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور پوری دنیا کے سامنے آپ سرخرو ہوئے۔ تو آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آج جو یہ لہر آئی ہے اس سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئٹہ کے گلی کوچوں میں اموات کے حوالے سے کچھ آن دی ریکارڈ، کچھ آف دی ریکارڈ جو معلومات آ رہی ہیں، ان میں جتنا بھی یہ بتایا جا رہا ہے، آف دی ریکارڈ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سمٹمز یہی تھے۔ تو خدا را اس سے بچنے کے لیے آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، کہ ماسک پہننا ہے، فاصلہ رکھنا ہے اور ہر صورت سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم اس وبا سے ایک دفعہ پھر قوم بن کر سرخرو ہو سکے۔ تو اسی کورونا کے دوران حلقہ NA-57 کا دورہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب ہاؤس میں کیا اور علاقے کی ترقی کے لیے کچھ اقدامات کا اعلان کیا گیا، جس سے یہ امید بندھی کہ یہ ہمارا علاقہ جو انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، اس میں بھی یہ علاقہ دوسرے ترقی یافتہ علاقوں کی طرح تو ترقی نہیں کر سکے گا، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے ہو رہا ہے وہ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ 1985 سے لے کر 2018 تک، 2018 تک ہم نے ایک چیز دیکھی جسے میں یہاں پر وہ اس وجہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس حوالے سے ہمارے علاقے کو پسماندہ رکھا گیا کہ 1986 میں وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا تھا، اور سنا ہے کہ سینئر ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس چیز کی شہادت دیں گے کہ وہ ناراب کے مقام پر گئے تھے، لیکن کوئٹہ سے جب گزرے تھے تو اس وقت بندوق کے بجائے گدو سے ان کا استقبال کروایا گیا تھا۔ تو وہ آج دن تک یہی چیز تھی کہ ہمارے اس حلقے کے حوالے سے مری میں تو موٹر وے بن گئی، کوئٹہ میں موٹر وے کا اعلان کیا گیا، اور آج دن تک ہمیں وہ موٹر وے نظر نہیں آئی کہ وہ موٹر وے کہاں گئی۔ اس حد تک کہ ہماری حلقہ کے نمائندگی کرنے والے ہمارے MNA جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہیں نے بھی اعلانات کی حد تک جو ہے، اعلانات تو خوب کیے لیکن عملاً کوئی کام ہمیں نظر نہیں آیا جو ہو رہا ہوتا۔ لیکن آج الحمدللہ میں خوشی سے حلقہ کے عوام، NA-57 کے اور بالخصوص کوئٹہ کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ آج اس پوزیشن پہ آ رہے ہیں کہ آپ کا
آپ اس پوزیشن پہ آ رہے ہیں کہ آپ کا سول ہاسپٹل جو ہے THQ ہسپتال جو ہے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے آج بھی اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے 10 کروڑ پہ اناؤنس کیا گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے بوائز ڈگری کالج گرلز ڈگری کالج کے لیے بھی 10 کروڑ روپے کی اپ گریڈیشن کے لیے نہ صرف اعلان کیا گیا ہے بلکہ انشاءاللہ وہ اس ADP کا حصہ ہوں گے. کوٹا کا ایک درینہ مسئلہ تھا جو میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں 2001 میں کہ ہم ایک ٹیم کی صورت میں طارق محمود مرتضیٰ صاحب کے ساتھ اس وقت کی برسر اقتدار مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہے اور ہم نے اس علاقے کو ایک واٹر سپلائی اسکیم دی. اس واٹر سپلائی اسکیم کا ہمارے جانے کے بعد یہ اشر کیا گیا کہ اس کی ٹینکیاں آج بھی بنی ہوئی ہیں لیکن اس کے لیے سورس موجود نہیں ہے کہ اس ٹینکی کو سورس کے ذریعے اس ٹینکی تک پانی پہنچایا جائے. واٹر اپنا کیا نام ہے الیکٹرک کے حوالے موٹر کے حوالے سے ٹھیک ہے موٹریں لگا کر وہ پانی وہاں تک پہنچایا جائے تاکہ آگے لوگوں کو سپلائی کیا جائے. وہ پانی ہم نہ پہنچا سکے بلکہ اس پیسے کا اس برے طریقے سے استعمال کیا گیا کہ پانی کے پیسے کو گلیوں نالیوں کی تعمیر میں لگا دیا گیا اور وہاں پہ اپنے بورڈ لگا دیے گئے اور وہاں پہ خصوصی کاوش لکھ دی گئی. وہاں پہ سائنس بورڈ جو آج بھی لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے حوالے سے پروجیکٹس ان کے اور وہاں پہ خصوصی کاوش کسی اور کی ہے وہاں پہ کسی MNA یا MPA کے بھی وہ بورڈز لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح اسپتال کے حوالے سے زچہ بچہ سینٹر جو تھا وہ بھی اسی حوالے سے اس گروپ کی طارق محمود مرتضیٰ صاحب کی قیادت میں ہم نے وہ شروع کیا تھا پایا تکمیل تک پہنچایا تھا. اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 2008 میں منتخب ہو کر آئے تو انہوں نے نہ صرف اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دھوم دھڑکے کے ساتھ اس پہ آ کر اپنی تختی لگائی کہ یہ منصوبہ بھی ہمارا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکے. وہ کام کیوں نہیں کر سکے کہ ان کی قیادت ٹھیک نہیں تھی. ان کی قیادت کا فوکس صرف اور صرف ان پروجیکٹس پہ تھا جو پروجیکٹس نہ صرف لاہور میں نظر آئیں پنڈی میں میٹرو بس کی صورت میں نظر آئیں بلکہ ان کی جیبیں بھی بھرے ہیں ان سے اور انہوں نے جیبیں بھری اور آج دن تک وہ کرپشن کی وجہ سے ان کی جو قیادت ہے وہ ملک سے باہر سزا یافتہ قیادت نااہل قیادت بھاگ کر اس ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے کہ یہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں وہ ترقی نہ کر سکیں. تو آج PTI نے اس حوالے سے آپ کے لیے جو آپ کا پرانا مطالبہ تھا پانی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کے لیے 30 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ جاری کی ہے اور وہ گرانٹ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انتہائی قلیل مدت میں ہم اس شہر کے جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں جن میں پانی کی پائپ لائن موجود نہیں ہے نہ صرف ان کے گھر تک پانی کی پائپ لائن پہنچے گی بلکہ ان کی نالی گلی بھی ساتھ ہی انشاءاللہ پختہ ہوگی. تو ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا جو پچھلے ادوار میں ہم نے اس وقت بھی مسلم لیگ کاف کے دور میں اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو بلانے کے لیے کوٹا میں ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا اور سیالہ اوور ہیڈ برج کے حوالے سے انہوں نے آ کر یہاں اعلان کرنا تھا لیکن ہماری بدقسمتی تھی وہ سیالہ کے بجائے منکیالہ بن گیا تھا اور کلر سیدہ ہم سے الگ تحصیل بھی بن گئی تھی. ان کو الگ نمائندگی بھی مل گئی. انہوں نے ہم سے بہتر ڈیلیور کیا جو الگ نمائندے آئے لیکن ہمارے نمائندے صرف اور صرف اس قیادت کی خوشنودی کی خاطر نعرے لگاتے رہے اور انہیں شرم بھی نہیں آئی کہ یہاں سے ہار کر پھر لاہور سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچ گئے صرف ان کی خوشنودی کے لیے. تو آج
یہ جو ہے آپ کا سیالہ اوور ہیڈ برج کے حوالے سے اس کے بھی انشاءاللہ ٹینڈر ہو چکا ہے. یہ 66 کروڑ روپے کا 66 مطلب ہے 6 ملین 6 پوائنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ والا. انشاءاللہ سیالہ اوور ہیڈ برج بھی اسی اگلے دنوں میں انشاءاللہ اس کا کام شروع ہوگا. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک کسی میں کہتا ہوں کہ نعمت سے کم نہیں ہوگا کہ ہماری مائیں بہنیں گھنٹوں اس پھاٹک پر رکی رہتی ہیں ٹریفک پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے. تو اوور ہیڈ برج بننے سے کم از کم یہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہوگا. تو میں یہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو ٹورزم وے ہے کہ اگر اس کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی آپ کے حلقے کے ساتھ اور کوئٹہ کے ساتھ زیادتی ہوگی. کہ ہم نے دیکھا کہ ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بھی ہماری ووٹ جو تھی وہ مری اور کوئٹہ کا ملا کر ایک ووٹ ہوا کرتی تھی, ایک حلقہ ہوا کرتا تھا, لیکن اسے جوڑنے کے لیے کوئی وے نہیں تھی. ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے, ان دلوں میں پیار اور محبت بڑھانے کے لیے کوئی وے نہیں تھی. تو آج آپ کے لیے چوک پنڈوڑی تال لوئر ٹوپا ٹورزم وے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ یہ روڈ آپ کے چوک پنڈوری سے مٹور, نارا, بیور سے پنجاڑ, پنجاڑ سے نرد انشاءاللہ یہ پورشن آ رہا ہے, جس پہ جو ہمارا یہ پورشن آ رہا ہے اس پہ تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے کے قریب جو ہے یہ فنڈز خرچ ہوں گے اس پہ, اس روڈ پہ, یہ ٹورزم وے پہ. اور اس سے نہ صرف ہمارا علاقہ ترقی کرے گا بلکہ ایک اور اضافی انفراسٹرکچر ملنے کی وجہ سے ہمارے جو کوئٹہ تحصیل جس کا 1/4 پورشن نیچرل فارسٹ لینڈ پر مشتمل ہے, جنگلات پر مشتمل ہے, اس میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اس میں. تو یہ بھی جتنا بھی ہوا, یہ جو کچھ بھی ہوا, اس کے لیے میں راجہ صغیر احمد صاحب MP اور MNA صداقت علی عباسی صاحب MNA کا کوئٹہ کے عوام کی طرف سے, PTI کے کارکنان, عہدیداران, سب کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور انداز میں اس حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے انتہائی قلیل مدت میں یہ کارہائے نمایاں انجام دینے جا رہے ہیں, جس سے کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر آج یہ نمائندے نہ ہوتے تو ہم پچھلے ادوار کی طرح آج بھی لاہور کے کسی پروجیکٹ پہ, پنڈی کے کسی پروجیکٹ پہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے صرف تعلیم جا رہے ہوتے. تو اس کے لیے اگر میں چیئرمین RDA طارق محمود مرتضیٰ صاحب کا وہ ذکر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. وہ اس لیے کہ پچھلے 20 سال سے طارق محمود مرتضیٰ صاحب ہمارے اس علاقے کی محرومیوں کی خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے جس عمر میں جس تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر اس وقت ورلڈ بینک کی نوکری ٹھکرا کر اس علاقے کی خدمت کرنے کا تہیہ کیا اور آج بھی وہ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے علاقے کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں. ہر لمحے ہر وقت ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی, جب میں طارق مرتضیٰ صاحب سے فون پہ بات کرتا ہوں تو میرا فون اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بیل پہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے کہ وہ اس علاقے کا درد رکھتے ہیں, انہیں اس علاقے سے ہمدردی ہے.
اور انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ سلسلہ ہے اسے اور زیادہ دراز کرے۔ تو ابھی آخر میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، بالخصوص نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے وہ جس طریقے سے اقدامات کر رہے ہیں، وہ احساس پروگرام ہو یا شیلٹرز ہوم ہوں یا لنگر خانے ہوں، یا آج آپ کے لیے جو اعلان کر کے گئے ہیں کہ دسمبر تک پنجاب کے ہر گھرانے کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس وہ تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہے، تو آپ کے ملک میں آ رہی ہے۔ یہ تبدیلی ہے کہ جس کے لیے میں اپنے وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ویژن پر چلتے ہوئے یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں تھوڑا سا یہ 1 2 3 چیزیں جو آ رہی ہیں وہ سامنے، اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ سب وہاں پہ موجود تھے سویڑی کی روڈ کے حوالے سے، اس کا تو افتتاح ہوا ہے۔ ایک راجگڑھ تا پنجاب جو ہے وہ بھی روڈ انشاءاللہ وہ بھی بن رہی ہے۔ اچھا، نڑ تا مطلب تھون وہ بھی 37 کروڑ روپے سے ایک وے بن رہا ہے، جس سے مطلب کوٹلی ستیاں اور کوٹا کا براہ راست رابطہ ہو جائے گا نڑ کے حوالے سے۔ یہ روڈ بھی انشاءاللہ بن جائے گی، یہ الگ سے آپ کے لیے یہ اس پیکیج میں رکھا گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ہوں گے۔ اور اپنا جو ہے یہاں پر جو کچھ لوگ، میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ بات لیکن کرنی پڑ رہی ہے تاکہ وہ سنیں، کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اسے تقسیم کرنے کی مختلف بیانیے بنا کر جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کا آئین پڑھنے والے، اس کا انتظامی اسٹرکچر کا مطالعہ کرنے والے، وہ لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی طاقت تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہ کرپشن کے خلاف یہ جماعت بنائی گئی ہے اور کرپشن کے خلاف ہی جدوجہد کرے گی، اور ملک کے قانون کو انشاءاللہ اس وقت تک یہ جدوجہد کرتی رہے گی جب تک اس قانون کو تبدیل نہیں کر دیا جاتا، جس میں غریب اور امیر کا انصاف کا معیار ایک ہو۔ میں آج کوٹا کے پریس کے حوالے سے اگر بات نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ آج اگر کوٹا پریس کلب بھی موجود ہے، پریس کلب کوٹا بھی یہاں پر موجود ہے، پٹوار پریس کلب بھی موجود ہے، سوشل میڈیا کے دوسرے بھی لوگ موجود ہیں، تو میں آپ سے صرف ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ علاقائی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بلا تفریق کریں، بلا تخصیص کریں، تاکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کانوں سے سنیں اور آنکھوں کو کھلا رکھیں۔ تو آپ سب یہاں پر آئے، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں
میرے ذمہ کوئی بھی ڈیوٹی ہوگی انشاءاللہ وہ چاہے دن ہوا یا رات ہوئی، آپ کا فون کال ہوا تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوال جواب ہوگا، کوئی سوال وغیرہ کا تو ہے؟ جی یہ ذبح خانہ والی جو روڈ ہے جو آپ نے بتائی ہے ابھی، انشاءاللہ اس کے لیے بھی فنڈز منظور ہو چکے ہیں، یہ بھی کام شروع ہوگا، یہ والا بھی۔ بلکہ یہ ہے کہ پجار چوک تا سکھی کے دربار تک یہ بھی انشاءاللہ اس میں مرمت ہوگی، تعمیر و مرمت۔ سکھی کے دربار سے تھانہ تک، اسپتال تک انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اسے کنکریٹ کر دیں، اور تھانہ چوک سے لے کر کلر چوک جاوید کیفے تک بھی یہ بھی انشاءاللہ یہ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنکریٹ ہو جائے۔ تو باقی جو شہر کے حوالے سے یہ کام شروع ہے ابھی، چاہے وہ کلر بائی پاس ہو یا مین بازار کی آپ کو سڑکوں کے حوالے سے ہے، تو واٹر سپلائی کی وہ لائن بھی ہم نہیں ڈال رہے ہیں جو مین لائن ہے وہ بھی۔ تو انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ اپنے پایا تکمیل کو پہنچیں گے، اور شہر کی کوئی بھی سڑک ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی جو تعمیر و مرمت کے لیے رہ گئی ہو۔ ناصر، میں آپ کو خالی تسلیم پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ عوامی مسائل پر اس علاقے کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، آپ حقیقی نو ڈاؤٹ کہ حقیقی شہر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ سر، یہ کاؤنٹا گرلس کالج اور ڈگری کالج اور جو گرلس کالج ہے اس کے متعلق ذرا تھوڑی تفصیل بتا دیں، اس میں اپ گریڈیشن کے متعلق وہ کب تک ہوگی، اور اس کو کیمپس جو ہے وہ گرلس کالج کو بنایا جا رہا ہے اس کے متعلق ذرا تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ یہ جو گرلس کالج اور بوائز ڈگری کالج کے حوالے سے جو اپ گریڈیشن کے لیے 10 کروڑ روپے کی جو گرانٹ منظور کی گئی ہے، یہ انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں آپ کوسار یونیورسٹی کے کیمپس کا یہ سنگ بنیاد آپ رکھ رہے ہیں، اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اسی سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا، اسی سال میں۔ بڑی مہربانی تو پریس کلب ہوگا کہ یاد کیا تھا ہمارے حاضر رہے ہیں جناب نے مہربانی ہے کر سے بعد یاد کیا ہے دن چلو آج صبح کا بلا شام کو گھر آ جائے تو مہربانی مہربانی جناب نے شکریہ انہوں نے گلا سوچیا ماشاء اللہ کچھ کارن کو صاحب نے سوچے کافی کام شروع ہونے کا اچھی بات ہے سب کس طرح ہے، لیکن ایک پنڈی کوٹا روڈ جیڈا روڈ پر ایم اینڈ آر نے تقریباً 6.5 5.5 روڈ 2 مختلف فیز بھی لگا، وہ بہت بڑی کرپشن ہوئی جس میں جو پیسہ جو لگا تو وہ کے اوپر روڈوں کی حالت نہیں دیکھ سکتی۔ جناب اس چیز میں چشمگیر گواہ بھی ہے، میں انہوں نے دوسروں کے گزارش بھی کرتا ہوں کہ دوسروں اس علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس کا فرمانا جناب سارے اچھے طریقے نمائندگی کر رہے ہو تو اس مسئلے کی اٹھاؤ۔ ایم اینڈ آر کا پیسہ یہ لگنا موڑی ہے، اس نے اصل یہ سنیا کہ 20-25% صبح دوبارہ ریوائز ہونا 1 سال صبح، وہ ریوائز بھی کھایا جا رہا ہے اتنے عرصے سے، لیکن وہ دوسروں کی موجودگی ہو سمجھے اس نے پر گہری نظر ہو سی۔ اس کے علاوہ کوٹا پنڈی روڈ بڑی ٹوٹ پھوٹ میں شکار رہی اور شہر ایک بائی پاس انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت شکریہ۔ میں جناب تساں سب تو پہلا جڑا یہ سوال ہے ایم اینڈ آر نے حوالے نال، اس نا میں انشاءاللہ اساں بالکل اکھیاں کھلیاں رکھیاں ہیں تو یہ ساری نظر نے وچ انشاءاللہ یہ جب تک اتنے نے عوام اس پروجیکٹ کی پاس نہ کر سن انشاءاللہ کسی کی بلنگ نہیں ہونا گی، کیونکہ رائے صغیر صاحب نال، صداقت عباس صاحب نال، طارق مرزا صاحب نال اساں بے تے طے کیتا ہوا کہ اساں یہ جڑا غیر معیاری کم ہویا ہوا اس کی کسی صورت اساں برداشت نہ کرنا۔ جتھے تعلق ریوائز ہونے نا ریوائز ہے جس طرح ہوں ساڑے کو ایک جینون کم سا کنکریٹ والا یہ تھوڑا جہا ٹکڑا رہی گیا ذبح خانے نے کول بھی تو اے رحم سعودر نے کرایا نے باہر بھی لاری اڈے کول بھی تو اس نے کچھ ریوائز اے ریوائز ضرور کرایا۔ ریوائز اس طرح نہیں ہوئی سکنا کہ جس نے چاہا کہ نظر ہی نہ چھا کوئی سڑک رہنی پی تو تھا ریوائز کری پیسے کھائی گئے چھے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کچھ کیتا
تو اس نے خلاف بالکل قانون کے مطابق کاروائی ہو سی اور انہوں کی انشاءاللہ اس قانون کو سزا دے سی انشاءاللہ اور نشان عبرت بنا سکتا انشاءاللہ. راجا صاحب گزارش ہے کہ ڈگری کالج میں ذکر کر رہے ہو کئی سالوں سے لوگوں نے مطالبہ کہ بورڈ آف گورنر کا چل رہا اور اس نے کوئی سہولیات کسی طالب علم کی نہیں ملی. فیساں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بچہ ادا نہیں کر سکتا اور سارے اخراجات کالج ہے بچے ادا کرتے تھے. اس نے بارے لوگ کیوں نہیں مطلب اس کی پنجاب نے تعبیر لانا ہے تاکہ لوگوں کی سہولت کریں. کہ مہربانی کرو صداقت صاحب کی بھی آخیا ہر لیڈر کی آخیا لیکن کسی بندے کو جو نہیں دیتی اس طرح کرنے جڑی حکومت آنی سر اس نے ممبر کو رکھ لینے تگڑے لوگ نے وہ تو یس لوگ کرتے ہیں. مہربانی کری تے اس میں کو مسائل کرو. یہ سعید چوہان صاحب جڑا بڑا عام اور اچھا ایشو آیا انہوں نے والد مرحوم صوفی محمد ایوب مرحوم مغفور بھی وہ بھی ماشاء اللہ اس طرح جڑا عوامی جڑے انہوں سے مسائل انہوں کی جانے ان سے لیکن یہ اساں کی ورثے چ ملیا اور انشاءاللہ جڑا اس نے سوال کیتا نا اس نا جواب عملاً انشاءاللہ دے ساں ایک کم کری تساں کی نظر ایسی کہ تساں کی پراپرٹی ہے اس نے آنرشپ تساں کو انشاءاللہ یہ آنرشپ تساں کی دعا ساں اور اس سلسلے نہیں یہ جڑا 10 کروڑ روپے نہیں ایسا امداد جڑی کرنے پہ گرانٹ بھی اپلیکیشن نے یہ بھی انشاءاللہ اس سے نہیں ہے کہ پنجاب حکومت نے ادارہ ساڑا ہے. کرپشن نے جواب دوسری گزارش ہے کہ فاؤنڈیشن کے اندر ادارے تمام ادارے کرپشن نے ختم نہیں ہوا سرکاری حکومت آئی تھی کوئی شک نہیں کہ عمران صاحب نے مشن اور انہوں نے منشور لیکن مقامی سطح پر کمیٹی ایسی بنائی کہ جڑی سے کرپشن کو کنٹرول کریں. آج بھی بے تحاشا کرپشن ہو رہی ہے اور رشوت نہیں جا رہی. دیکھو جڑی یہ جڑی تساں جڑی گل کیتی نا بالکل عزت رہی ہے کہ اس نے چاہیے کہ میں تھوڑا جہا تساں تو دو مطلب قدم اگے بڑی تے گل آکساں کہ ساڑا ایک مطلب جو اساں کی وراثت نے ایک چیز ملی نا کہ اس نے چاہیے کہ جڑا ملازم بھرتی ہونا وہ یہ سمجھنا کہ میں بادشاہ سلامت ہاں اس نے رویہ بادشاہ سلامت والا ویچنا اس چیز کی بھولی گچنا کہ میں عوام نے ٹیکساں نال مطلب نوکری اور اس نے فلاح واسطے بیٹھا ہوا ہے اس نے ویلفیئر واسطے بیٹھا ہوا. دیکھو جڑی چھوٹی موٹی کرپشن نہیں اس نے ایک چیز تساں کی جڑی تھانے نے والے نال اساں مختلف مسائل سے اس کی آن لائن کری چھڑیا نا تساں نا اسی طرح جڑے دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ اس نے بھی ایسا لگے ہیں ہیلتھ نے والے نال بھی لگے ہیں ایجوکیشن نے والے نال بھی لگے ہیں انشاءاللہ سارے کے ساں جہاں جہاں وقت اشنا پہ انہیں کہ آن لائن کرنے گئے ساں تو انشاءاللہ اس نے کرپشن نہ اپنے آپ خاتمہ ہونا گئے ساں. اچھا راجا صاحب پٹوار پریس کلب کی طرف صدر ساڑے ملک محمود اختر صاحب جنرل سیکرٹری راجا پرویز صاحب کی طرف تھوڑا شکریہ کہ تساں ٹیم کی دعوت کی. سر بڑا سوال ہے کہ کوٹا کلر بائی پاس جہاں براستہ چنگی نمبر 100 کی ہو تساں مختلف پیچھے بھی کئی بار بیان دیتا کہ اس نے پر جلد کام شروع ہوتی اس حوالے لوگ کمنٹس کرنے پہ کہ اس حوالے کیا بنتا ہے کب اس نے ٹینڈر اشنا پہ کب اس نے پر کام شروع ہوا. یہ انشاءاللہ جڑا ہے تساں کی مطلب ہن دنوں میں انشاءاللہ کام سٹارٹ ہوئی گیا سی انشاءاللہ ہن دنوں میں شروع ہو سی ٹینڈر ہوئی گیا ہوا کنٹریکٹر کو کم چلا گیا ہوا تو انشاءاللہ بس جڑیاں بھی تھوڑیاں بہت اور ٹیکنیکلٹیز دو چار ختم کریں انشاءاللہ اس کام میں کی شروع کرائی. تھینک یو.